قرآن کے ساتھ حدیث بھی کیا دین کا سورس ہے؟ یہ سوال اس وقت ذہن میں آتا ہے اگر کسی کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہو کہ وحی صرف قرآن میں منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اس طرح نازل کی ہے کہ وحی کا ایک حصہ تو متلو ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک حصہ ہے غیر متلو کہ وہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ متلو حصے کو جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور غیر متلو حصے میں بھی کچھ احادیث تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں اور کچھ بغیر تواتر کے، اور تواتر کا مطلب انگریزی میں ماس ٹرانسمیشن ہوتا ہے، یعنی اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ ان کا جھوٹ کے اوپر متفق ہونا عادتاً محال ہو، تو وہ بھی وحی ہے۔ اور وحی مکمل سورس ہے شریعت کا، تو جس طریقے سے قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طریقے سے احادیث سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے نماز کا حکم دیا لیکن عدد رکعات یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، یا زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن نصاب زکوٰۃ کتنا ہو یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ حج کے مکمل حج ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، حج کا حکم قرآن میں ہے، اور جو طریقہ اس کا ہے مکمل پروسیس یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ عمرے کا کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ اس کا جو پورا پروسیس ہے یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کوئی ایک مثال نہیں ہے، اس کی 10 مثالیں ہیں کہ جو ایسے احکام کے جن کا تعلق احادیث سے ہے۔ یا اسی طریقے سے ربا کے بارے میں قرآن کریم نے واضح اعلان کر دیا کہ ربا حرام ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، لیکن پھر وہ ربا کیا ہے اور کس طریقے سے اس کا یعنی انفورسمنٹ ہوتا ہے، اور کہاں کہاں کن کن چیزوں میں ربا پایا جاتا ہے، یہ چیزیں ہمیں حدیث میں ملتی ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، اور اس کے بعد والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة، کہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کو یدم بیدن یعنی ہاتھ دو ہاتھ لو نقد، اور اسی طریقے سے مثلاً بمثل یعنی دونوں طرف کوانٹٹی یکساں ہو، اس طریقے سے تو بیچنے کی اجازت ہے ان 6 چیزوں کو۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں گیہوں ہے اور جو ہے، نمک ہے، کھجور اور گولڈ اینڈ سلور، یہ سونا اور چاندی، یہ 6 چیزیں ہیں۔ حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ان 6 چیزوں میں اگر آپس میں ایکسچینج ہوگا تو 2 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ نقدہ نقدی پر معاملہ ہوگا،